رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بارک اللہ فیکی، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ سورہ ہے سورہ التین، وہ بھی انشاءاللہ آپ کھول کے رکھیں، کوئی بھی انشاءاللہ تلاوت کر لے گا اس کی جب ہم اس کو سٹارٹ کریں گے تو۔ سورہ علم نشرح میں جو ہے 1 رکوع ہے اور 8 آیات ہیں، اور مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 94 ہے اور نزول ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 12 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ یہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا احسان یاد دلایا ہے۔ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ یعنی کہ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے لیے، نیکیوں کو آسان کرنے اور مصائب کو برداشت کرنے کے لیے، اخلاق حسنہ سے متصف ہونے کے لیے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ اگر آپ کا دل تنگ ہوتا تو نیکی کا راستہ لوگوں کے لیے کیسے آسان ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلائی پر کیسے عمل کرتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 125 میں، جس شخص کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ کہ اسے ہدایت دے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے وہ چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کر دے، اس کا سینہ تنگ نہایت گھٹا ہوا بنا دیتا ہے، گویا کہ وہ مشقت سے آسمان میں چڑھ رہا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، اس میں کیا تبدیلی آتی ہے کہ وہ حق کو پہچان لیتا ہے، وہ حق کو قبول کر لیتا ہے، اور شرح صدر سے مراد شق صدر بھی ہے۔ معتبر روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 2 دفعہ سینہ چاک کیا گیا۔ پہلا شق صدر جو تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کے 4تھے سال میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر کے 4تھے سال میں تھے، سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل چیرا اور اس سے وہ شیطانی حصہ نکال دیا جو انسان کے اندر ہے، پھر اسے دھو کر بند کر دیا۔ اور دوسرا شق صدر معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل نکالا گیا، اسے زمزم سے دھو کر اپنی جگہ رکھ دیا گیا اور اسے ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ پہلی دفعہ کا واقعہ جو ہے وہ صحیح مسلم میں ہمیں ملتا ہے، اور دوسری دفعہ کا واقعہ جو ہے وہ ہمیں صحیح بخاری کی کتاب میں ملتا ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ پر سے آپ کا بوجھ اتار دیا، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گناہ کا بوجھ اتار دیا ہے۔ رب العزت نے فرمایا سورہ الفتح آیت نمبر 2 میں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بخش دے آپ کا کوئی گناہ جو پہلے ہو چکا اور جو بعد میں ہوا، اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے اور آپ کے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں، یعنی آپ کو بار نبوت اٹھانے کے اسباب فرما دیے گئے، یعنی وہ ذہنی بوجھ دور کر دیے جو قوم کے گمراہیوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے تھا، آپ کا ذہنی بوجھ ہلکا کر دیا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھ آ گئی کہ اصلاح
توحید، آخرت اور رسالت پر ایمان لانے کی وجہ سے ہوگی۔ یہ بوجھ نبوت سے پہلے کا ہے۔ اس دور میں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گناہوں سے محفوظ رکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم نہ تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر 40 برس کی عبادات اور اطاعت نہ کرنے کا بوجھ تھا، جو دراصل تھا ہی نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احساس کی وجہ سے بوجھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتار دینے کا اعلان کیا ہے۔ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی، یعنی وہ ذہنی دباؤ جو قوم کی گمراہی کی وجہ سے تھا کہ اصلاح کی صورت سمجھ نہیں آتی تھی، جس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا سورہ الشعراء آیت نمبر 3 میں، شاید آپ خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ مومن کیوں نہیں ہوتے۔ اس بوجھ کو دور کرنے کے لیے آپ کو یقین عطا کیا گیا کہ توحید، آخرت اور رسالت کے عقیدے کے ساتھ بگاڑ کا دور کرنا ممکن ہے۔ ابتدا میں یہ بوجھ دعوت پر مخالفت کی وجہ سے بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہاڑوں جیسا حوصلہ عطا فرمایا، جس کی وجہ سے آپ ذمہ داریاں نبھانے کے لیے تیار ہوئے۔ 40 برس تک عبادت نہ کرنے اور اطاعت کے کام نہ کرنے کے احساس نے کمر توڑ ڈالی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اور رسالت کی بھاری ذمہ داری کا گلا دینے والا احساس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بوجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ سبحان اللہ، یعنی جہاں میرا ذکر ہوگا وہیں تمہارا ذکر بھی ہوگا۔ مثلاً اذان اور تکبیر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی آتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اپنے رب سے ایک سوال کیا، لیکن نہ کرتا تو اچھا ہوتا۔ میں نے کہا، اے اللہ، مجھ سے پہلے نبیوں میں سے کسی کے لیے تو نے ہوا کو تابعدار کر دیا تھا، کسی کے ہاتھوں مردوں کو زندہ کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا، کیا تجھے میں نے یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ میں نے کہا، بے شک۔ فرمایا، راہ گم کردہ پا کر میں نے تجھے ہدایت نہیں کی؟ میں نے کہا، بے شک۔ فرمایا، کیا فقیر پا کر غنی نہیں بنا دیا؟ میں نے کہا، بے شک۔ فرمایا، کیا میں نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ کیا میں نے تیرا ذکر بلند نہیں کیا؟ میں نے کہا، بے شک کیا ہے۔ یعنی ہم نے آپ کی قدر و منزلت بلند کی ہے۔ ہم نے آپ کو ثنائے حسن اور ذکر بلند سے سرفراز کیا، جہاں آج تک مخلوق میں سے کوئی ہستی نہیں پہنچ سکی۔ بس جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مثلاً اسلام میں داخل ہوتے وقت اذان اور اقامت کے اندر، خطبوں اور دیگر امور میں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کیا ہے، امت کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کے لیے جو محبت، تعظیم اور جلال ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی امت کی طرف سے افضل ترین جزائے خیر عطا کرے جو کسی نبی کو اس کی امت کی طرف سے عطا کی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی شدت کے ساتھ سہولت ہے۔ ایک عظیم الشان خوشخبری ہے کہ جب بھی کوئی تنگی اور سختی پائی جائے گی تو اس کے ساتھ ساتھ آسانی بھی ہوگی، حتیٰ کہ اگر تنگی گو کے بل میں داخل ہو جائے تو آسانی اس کے ساتھ داخل ہوگی اور اسے باہر نکال لائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے لیے تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے گھبرائیں نہیں، جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسانی نصیب ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ معونہ یعنی امداد الہی بقدر معونہ، یعنی تکلیف کے آسمان سے نازل ہوتی ہے اور صبر مصیبت کی مقدار پر نازل ہوتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اب بھی اعادہ اللہ تعالیٰ یہی ہے کہ جو شخص سختی پر صبر کرے اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھے اور ہر طرف سے ٹوٹ کر اسی سے لو لگائے، اسی کے فضل و رحمت کا امیدوار رہے، امتداد زمانہ سے گھبرا کر آس نہ توڑ بیٹھے، ضرور اللہ تعالیٰ اس کے حق میں آسانی کرے گا، ایک طرح کی نہیں کئی طرح کی۔ رب العزت نے فرمایا، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ تنگ دستی کے بعد جلد ہی آسانی پیدا کر دے گا۔ سورہ الطلاق کی آیت نمبر 7 میں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تکلیف کے ساتھ کشادگی ہوتی ہے اور تنگی کی معیت میں کشائش ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے خوشخبری ہے کہ جلد ہی آسانیوں کا دور آنے والا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، تو جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کریں، یعنی جب آپ گھریلو اور دوسرے دنیاوی کاموں سے فارغ ہو جائیں، فَانصَبْ، تو محنت کریں، تو خلوص اور رغبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کریں، یعنی دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی مشقت اٹھائیں۔ سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، آج امر دنیا سے فارغ ہو کر نماز کے لیے کھڑا ہو تو محنت کے ساتھ عبادت کر اور مشغولیت کے ساتھ اس کی طرف توجہ کر۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب فرض نماز سے فارغ ہو تو تہجد کی نماز میں کھڑا ہو۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہو کر بیٹھے ہوئے اپنے رب کی طرف توجہ کر۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یعنی دعا کر۔ اور زید بن اسلم رحمۃ اللہ اور ضحاک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جہاد سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جا۔ سوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی نیت اور اپنی رغبت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رکھ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحت اور فراغت دو ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، یعنی ان کی قدر نہیں کرتے۔ یہ بخاری کی روایت ہے 6412۔ یعنی نماز سے فارغ ہو یا تبلیغ اور جہاد سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کر یا اتنی عبادت کرو کہ تم تھک جاؤ، یعنی جب آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکنے والے کوئی چیز رہ نہ جائے تب آپ دعا اور عبادت کرتے جائیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی دیکھیں کہ ادھر کیا فرمایا گیا ہے کہ گھریلو اور دوسرے جو دنیاوی کام ہیں ان سے جب آپ فارغ ہو جائیں تو کیا کریں، فانصب، تو محنت کریں۔ کس چیز کے لیے محنت کریں؟ اللہ تعالیٰ کی ذکر کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف۔ اور آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ ہم جب اپنی گھریلو یعنی اس میں زندگی میں تھک جاتے ہیں یا کوئی کام کر کر کے ہم اکتا جاتے ہیں تو ہم انٹرٹین ہونا چاہتے ہیں، کوئی یعنی انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تو ہم انجوائے کس طرح سے کرتے ہیں؟ ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ اور ادھر کیا ترغیب دی جا رہی ہے کہ دنیاوی کاموں سے فارغ ہو کے اللہ کی طرف محنت کرنی ہے۔ ہم کن کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں؟ ہماری انٹرٹینمنٹس کے وہ کیا ذرائع ہیں؟ باہر گھومنے جانا یا اس طرح سے اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، گیدرنگز میں بے خودگیاں ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے میوزک سن لینا یا کوئی ڈرامے وغیرہ دیکھ لینا یا کوئی فلمیں وغیرہ دیکھ لینا، تو یہ ہماری جو ہے یہ تھکاوٹ دور کرتی ہیں چیزیں ایسی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بارے میں کوئی آپ کہنا چاہیں کہ ہم اپنی کس طرح سے وہ تھکاوٹ اتارتے ہیں؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کریں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں دوبارہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کر اکیلے اپنے رب کی فارغب رغبت کریں، یعنی اپنی پکار کے جواب اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنی رغبت بڑھائیے۔ آپ ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو فارغ ہوتے ہیں تو کھیل تماشے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اپنے رب اور اس کے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس آیت کریمہ کے معنی ہیں کہ جب نماز پڑھ کر اس سے فارغ ہوں تو دعا میں محنت کیجیے اور اپنے مطالب کے لیے سوال کرنے میں اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے۔ اس قول کے قائلین اس آیت کریمہ سے فرض نمازوں کے بعد دعا اور ذکر وغیرہ کی مشروعیت پر استدلال کرتے ہیں، واللہ عالم۔ یعنی آپ کو تبلیغ کے کاموں سے، گھریلو مشاغل سے اور اسلام لانے والوں کی تعلیم و تربیت سے فراغت حاصل ہو تو اپنے پروردگار سے لو لگائیے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آلریڈی اتنے زیادہ کام کر رہے ہیں، تبلیغ کے کام کر رہے ہیں، اور گھریلو مشاغل کتنے ہوتے ہیں نا، کتنے ہم مصروف ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اگر تعلیم و تربیت بھی اگر شروع کر دیتے ہیں تو اس میں کتنی مصروفیت ہوتی ہے، تو پھر انسان تھک جاتا ہے۔ تو پھر کیا کرے؟ ڈرامہ نہ لگا کے بیٹھ جائے، فلم کوئی نہ لگا کے بیٹھ جائے، کوئی گانا نہ لگا کے بیٹھ جائے۔ کیا کرے؟ پروردگار سے لو لگائیے اور یکسو ہو کر اس سلسلے میں ریاضت کیجیے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ مشکلات کے دوران عبادت اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس پر توکل ہی انسان کو ایسا حوصلہ عطا کرتا ہے جس سے وہ مصائب کو برداشت کرنے کے قابل بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرو، ہر معاملے میں اس پر بھروسہ رکھو، جنت کی امید رکھو۔
انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں وقت کے ضیاع سے بچائے، آمین۔ کہ ہم کوئی بھی کام کریں تو پھر ہمیں اللہ تعالی اپنی طرف جو ہے نا رغبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وہ ایک دعا بھی ہے نا، رب انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ ذکر میں اور زیادہ لذت، یعنی اس طرح عبادت کو اور زیادہ اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سورہ التین، سورہ تین جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں 1 رکوع اور 8 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 95 ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 28 ہے۔ اس صورت کی فضیلت میں ہے کہ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے، تو آپ نے عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں سے ایک میں سورہ والتین والزیتون کی قرأت فرمائی، اور میں نے آپ سے بڑھ کر کسی کی اچھی آواز یا قرأت نہیں سنی۔ سبحان اللہ۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہمیں ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ کون تلاوت کرے گا سورہ التین کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ التین سے مراد انجیر ہے، یہ خوش ذائقہ پھل ہے جس میں بہت غذائیت بھری ہے، اور زیتون سے مراد زیتون ہے۔ انجیر اور زیتون کی قسم ان مقامات کے حوالے سے کھائی گئی جہاں انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے، یعنی بیت المقدس، جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بن کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کی قسم ان کے اور ان کے پھل کے کثیر الفوائد ہونے کی بنا پر کھائی ہے۔ نیز اس بنا پر قسم کھائی ہے کہ ان دونوں درختوں کی ارض شام یعنی فلسطین میں، جو سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی دعوت کا مقام و محل و مقام ہے، کثرت ہے۔ اس آیت میں انجیر یا اس کے درخت اور زیتون کے درخت کی قسم نہیں کھائی گئی، بلکہ اس سرزمین کی قسم کھائی گئی ہے جس میں یہ پھل بکثرت پیدا ہوتے ہیں، یعنی فلسطین میں، شام میں۔ وہ علاقہ شام اور فلسطین کا ہے۔ عربوں کا قاعدہ ہے کہ کسی چیز کا جز اشرف بول کر کل مراد لیتے ہیں، یعنی اگر زیتون اور اس کی انجیر کی قسم کھائی ہے تو اس سے مراد ہے کہ اس ملک کی قسم کھائی ہے، اس جگہ کی قسم کھائی ہے۔ یہ بھی ان کا قاعدہ ہے کہ کسی علاقے کی پیداوار کا نام لے کر اس سے علاقہ مراد لیتے ہیں۔ وَطُورِ سِینِین، اور طور سینا کی۔ طور سینا سے مراد وہ پہاڑ ہے جس پر رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ طور سینا جو تھا، یہ طور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مقام نبوت ہے۔ طور سینین کو سورہ المؤمنون کی آیت 20 میں طور سینا کہا گیا ہے، اور آج کل بھی جی ہاں جی طور سینا اور آج کل بھی سینا کا نام سینا ہی ہے۔ یہ ایک بلند پہاڑ ہے جو مصر سے مدین یا مدین سے مصر جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے۔ اسی پہاڑ کی ایک چوٹی کا نام طور ہے، اور اسی پہاڑ کے دامن میں وادی کا نام طوا ہے، جسے قرآن میں وادی مقدس اور البقعۃ المبارکہ بھی کہا گیا ہے۔ اسی مقام پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور 2 دفعہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس پر پرامن شہر کی قسم۔ بلد الامین، اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ اس کو امین اس لیے کہا گیا کہ وہ بلد حرام ہے، اس میں قتال نہیں ہوتا، جو اس میں داخل ہوتا ہے امن پاتا ہے۔ اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا محل مقام ہے۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مقامات مقدسہ کی قسم کھائی جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اور جہاں تمام انبیاء میں سب سے زیادہ شرف و فضیلت کے حامل نبی مبعوث ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ اپنا سوچیں کہ اگر ایک گھر میں بہت ساری بہویں ہیں، ایک بہو کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے تو وہ کس قدر اتراتی ہے نا، یعنی اپنی اس فضیلت پہ کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مجھے اچھا جانتے ہیں، مجھے یعنی امپورٹنس دیتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، جس کو اللہ چن لے، جس جگہ کو چن لے، جس انسان کو چن لے، اس کی تو فضیلت کے کیا کہنے۔ سبحان اللہ۔ رب العزت نے فرمایا سورہ العنکبوت آیت نمبر 67 میں، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم نے حرم کو پرامن بنایا ہے، حالانکہ لوگ ان کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں، تو کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔
یعنی جنس انسان آدم اور ان کی اولاد کو پیدا کیا۔ فی احسن تقویم، بہترین ساخت پر، یعنی بہترین اور خوبصورت بنایا، اس کی تخلیق میں اعتدال رکھا اور حسن ترتیب سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے جانوروں کے مقابلے میں انسان کو دراز قامت بنایا۔ سب جانوروں کا منہ نیچے کو جھکا ہوا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سر اٹھا کر چلنے والا بنایا۔ سبحان اللہ، کیونکہ انسان کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعضاء کو متناسب بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فکر، فہم، علم، عقل اور نتائج اخذ کرنے کی جو صلاحیتیں دی ہیں وہ کسی اور مخلوق کو نہیں دی گئی۔ انسان کی پیدائش میں ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا ہی احسن تقویم ہے۔ آپ اس چیز کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس انسان یعنی اگر انسان کا دماغ میں آئے تو ہم کبھی بھی اس چیز کو نہیں لائیں گے اپنے دماغ میں، نہیں، انسان کو اس طرح نہیں، اس طرح کی شکل میں ہونا چاہیے تھا۔ یعنی سبحان اللہ، ہمارے دماغ میں یہی آتا ہے کہ انسان جیسا اللہ تعالیٰ نے بنایا نا، اسی طرح ہی ہونا چاہیے تھا۔ یعنی آسمان کو زمین اور زمین کو آسمان ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کرتے کہ زمین آسمان کی طرح اور آسمان زمین کی طرح بناتے تھے، نہیں۔ آسمان کو دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ ہم اسی طرح اس کو امیجن کرتے ہیں کہ یہ اسی طرح ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پرفیکٹ بنایا، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفر سے واپس میرے ہاں تشریف لائے، اور میں نے تب اپنے تاکچے پر پردہ رکھا تھا جس میں تصویریں تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر پردے کو پھاڑ ڈالا اور فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب میں وہ لوگ مبتلا ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی مانند تخلیق کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی تصویریں گھر میں رکھنا سخت منع ہے، کوئی کسی قسم کی بھی یعنی اپنی بھی تصویریں ہوں۔ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں کہتے ہیں نا کہ اگر عبادت کے لیے رکھی ہوں تو وہ منع نہیں۔ حضرت عائشہ نے خدا نہ خواستہ عبادت کے لیے تو نہیں رکھی ہوئی تھی نا وہ تصویریں، پردہ تصویروں والا لٹکایا ہوا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے اس کو کیا کیا؟ پھاڑ دیا، اس پہ تصویریں جو بنی ہوئی تھی۔ یہ بخاری کی روایت ہے 5945۔ ابو زرعہ رضی اللہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ میں ایک مکان میں داخل ہوا تو دیکھا کہ مکان کے اوپر ایک مصور تصویر بنا رہا ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری تخلیق کی مانند تخلیق کی کوشش کرے۔ یہ لوگ ایک دانہ یا ایک چونٹی تو بنا کر دکھائیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے 5953۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک گدھا خریدا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے ہی میں کھڑے ہو گئے اور اندر داخل نہ ہوئے۔ یعنی کبھی کبھی ہم کارٹونوں والی بیڈ شیٹس لے آتے ہیں نا، اس طرح سے بچوں کی کچھ اس طرح سے لے آتے ہیں چیزیں، نیچے بچھانے والی کمبل لے آتے ہیں تصویروں والے، تو اسی طرح انہوں نے ایک گدا خریدا جس پر یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے ہی میں کھڑے ہو گئے اور اندر داخل نہ ہوئے۔ میں نے عرض کی، یہ اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر تشریف رکھیں اور اس پر ٹیک لگائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان تصویروں کے بنانے والوں کو قیامت کے روز عذاب دیا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم نے بنایا ہے اسے زندہ کرو، اور سنو، فرشتے کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بخاری کی یہ روایت ہے 5957۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو لوٹا کر نیچوں سے سب سے نیچا کر دیا، سب سے نیچا کر دیا۔ یعنی انسان بہترین جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو جب بے حیائی اور برائی کے لیے استعمال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بغاوت پر اتر آتا ہے تو وہ حیوانی سطح سے بھی نیچے گر جاتا ہے، کیونکہ رب العزت نے حیوانوں کو خیر اور شر کی تمیز نہیں دی۔ انسان نیکی اور بدی کی اور خیر و شر کی تمیز رکھتا ہے، پھر بھی اخلاقی لحاظ سے پستی میں جا گرتا ہے۔ انسانوں میں شہوت پرستی، حرص،
کمینہ پن، طمع، خود غرضی، ظلم، قتل و غارت گری، لوٹ کھسوٹ جیسی جو برائیاں پائی جاتی ہیں وہ حیوانوں میں نہیں پائی جاتی، اس لیے وہ ساری مخلوقات سے پست ہو جاتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو احسن تقویم کے اعزاز سے گرا دیتا ہے، اسفل السافلین ان میں شامل کر لیتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس سے مراد انسان کے کردار کی پستی لی ہے، جس میں انسان گھٹیا جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں روایت ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ذلیل ترین عمر کو پہنچ گئے تھے، اور تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ جب کہ ان کی عقلیں جا چکیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا عذر نازل فرمایا کہ جو حضرات عقلیں زائل ہونے سے پہلے عمل صالح کر چکے ہیں ان کے لیے ان کا اجر ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کے خیال میں اس سے مراد ذلت اور رسوائی کا عذاب جہنم ہے۔ یعنی حدیث میں کیا بتایا گیا ہے، حضرت ابن عباس نے اس کی جو کی ہے کہ جو شخص بہت بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن پہلی جو اس نے عمر گزاری ہوتی ہے وہ نیکیوں میں ہی گزاری ہوتی ہے، نماز روزہ اور اپنے فرائض پورے طریقے سے ادا کرتا ہے، لیکن جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اس طرح سے اس کی ہمت نہیں رہتی، تو ایک اور حدیث میں ہے کہ اس کی وہ جو پھر نماز نہیں پڑھ پاتا نا، لیکن اس کا ثواب پھر اتنا ہی لکھا جاتا ہے کہ اس کی عادت بنی ہوئی تھی، اگر وہ ٹھیک ہوتا تو وہ نماز پڑھتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اجر سے محروم نہیں کرتے، سبحان اللہ، اس کا وہ اجر لکھا جاتا ہے۔ بالکل، ہاں جی، یعنی اگر انسان کی روٹین ہے نا کہ وہ اگر ٹھیک ہوتا ہے تو وہ انہی کاموں میں وقت گزارتا ہے، تو اگر اس کو کوئی بیماری ایسی ہو گئی ہے یا بڑھاپا ہے تو اگر وہ کام نہیں کر پا رہا تو اس کا اجر ویسے ہی لکھا جاتا ہے جتنا وہ عمل پہلے کرتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے، مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عمر جو ہے وہ نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جب ہم اس حالت میں پہنچے تو ہمارے اجر ضائع نہ ہوں، ہمارے اجر ویسے کے ویسے لکھے جاتے رہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یعنی جن لوگوں نے دل سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کیا اور اس کے احکامات کی اطاعت کی اور نیک اعمال کیے، انہوں نے اخلاق حسنہ اپنائے، برائی کو خود سے بچائے رکھا، فلاحم تو ان کے لیے، یعنی ان کے لیے ان کے اعمال کے اجر کے طور پر اجر غیر ممنون، کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا اجر۔ ان کے لیے ایسی جنتیں ہوں گی جن کے پھل نہ ختم ہوں گے، نہ ان کا موسم جائے گا، ان کے سائے دائمی ہوں گے، ان کی لذتیں اور نعمتیں سدا بہار ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہی تمام مخلوقات میں سے بہترین لوگ ہیں، ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، یہ اسی شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈر گیا۔ سورہ البینہ آیت نمبر 7-8۔ فما یکذبک بعد بالدین، پس اس کے بعد جزا کے بارے میں جھٹلانے پر تجھے کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا، وہ دوبارہ زندگی دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے خطاب کیا ہے کہ تمہیں بہترین صورت میں پیدا کیا، جبکہ وہ صورتیں بگاڑنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، اور وہ تمہیں دوبارہ کسی اور صورت میں پیدا کر سکتا ہے۔ کیا اس کے بعد بھی تم قیامت اور جزا و سزا کا انکار کرو گے؟ انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے دو گروہوں میں بٹ گئے ہیں، ایک احسن تقویم کے تقاضے پورے کرنے والے اور دوسرے اسفل سافلین تک پہنچنے والے۔ کیا دونوں گروہ کے اعمال ایک جیسے ہیں کہ ان کے نتائج ایک جیسے ہوں؟ پھر آخرت میں نیک لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ اچھا ملے گا اور برے لوگوں کو برا، اس کے انکار کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ پس اے انسان، کون سی چیز اس کے بعد تجھے اعمال کی جزا و سزا کی جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟
حالانکہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیوں کو دیکھ چکا ہے جن سے تجھے یقین حاصل ہو سکتا ہے، اور تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ چکا ہے جو تجھ پر واجب ٹھہراتی ہیں کہ تو ان میں سے کسی چیز کا انکار نہ کرے جس کی اس نے تجھے خبر دی۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ سبحان اللہ۔ یعنی دنیا کے بادشاہوں کے ہاں بھی عدل کا قانون رائج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ مجرموں کو سزا اور اچھے کام کرنے والوں کو ایوارڈ دیتے ہیں، تو جو جہانوں کا بادشاہ ہے اس کے انصاف کا بھی یہی تقاضا ہے کہ وہ ظالموں سے انتقام لے اور برے عمل کرنے والوں کو سزا دے۔ اللہ تعالیٰ تو سب حاکموں سے بڑا عادل حاکم ہے، اس نے دنیا میں فوراً حساب نہیں چکایا، آخرت تک مؤخر کر دیا ہے، وہاں وہ انصاف کے تقاضے پورے کرے گا۔ سورہ علق۔ اچھا جی، اس کی تلاوت کر دیں اگر، پھر ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑا سا، یعنی 5 آیتیں یا 6-7 آیتیں کر دیں۔ کون کرے گا سورہ علق کی آیات تلاوت؟ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ نسیم کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں قرآن کھلا ہوا، اور یا اور شوق نہیں ہے آپ کو تلاوت کرنے کا؟ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ علق جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اسی صورت سے وحی کا آغاز کیا گیا ہے، اور یہ اس دور میں نازل ہوئی جب آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کسے کہتے ہیں۔ اس صورت میں 1 رکوع اور 19 آیات ہیں، اور مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 96 ہے، اور نزول ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر کیا ہے؟ سب بولیں۔ نازل کون سی پہلے سب سے ہوئی تھی؟ اس کا نمبر سب سے پہلا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سورت کا نام اقرا اور القلم بھی ہے۔ اس سورت کا شان نزول ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، سب سے پہلی وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شروع ہوئی وہ اچھے خواب تھے، پس جو خواب آپ دیکھتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ صاف صاف صبح کی روشنی کی مثل ظاہر ہو جاتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلوت کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی گئی، یعنی آپ کو اکیلا رہنا اچھا لگنے لگا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں خلوت فرمایا کرتے تھے، اور وہاں آپ کئی رات لگاتار عبادت کیا کرتے تھے، بغیر اس کے کہ آپ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر آتے اور اسی قدر زیادہ راہ بھی لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے، یعنی فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر فرشتے نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے زور سے بھینچا، یہاں تک کہ مجھے تکلیف ہوئی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے، تو میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر فرشتے نے مجھے پکڑ لیا اور زور سے بھینچا، یہاں تک کہ مجھے تکلیف ہوئی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے، تو میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرشتے نے مجھے پکڑ لیا اور سہبار مجھے زور سے بھینچا، پھر مجھے کہا کہ اقرأ بسم ربک، آخر تک جو آیت ہے نا، 3 آیتیں، یعنی اپنے رب کے نام کی برکت سے پڑھو، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھو اور یقین کر لو کہ تمہارا پروردگار بڑا بزرگ ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اس واقعہ کے سبب سے مارے خوف کے کانپنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے اور وہاں موجود لوگوں سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمبل اڑا دیا، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے خوف جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سب حال جو غار حرا میں گزرا تھا بیان کر کے کہا کہ بلا شبہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی کہ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یقیناً آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، ناتواں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو چیز لوگوں کے پاس نہیں وہ انہیں دیتے ہیں، مہمان کی خاطر تواضع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مدد کرتے ہیں۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر چلیں اور ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ
جو کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے چچا کے بیٹے تھے، کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لائیں، اور ورقہ وہ شخص تھا جو زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گیا تھا اور عبرانی کتاب لکھا کرتا تھا، یعنی جس قدر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تھا انجیل کو عبرانی میں لکھا کرتا تھا، اور بڑا بوڑھا آدمی تھا کہ بینائی جا چکی تھی۔ تو اس سے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے، اپنے بھتیجے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا حال سنو۔ ورقہ بولے، اے میرے بھتیجے، تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا ان سے بیان کر دیا۔ تو ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ اے کاش میں اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہوں گے جوان ہوتا، اے کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی قوم مکہ سے نکالے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر بہت تعجب سے فرمایا، کیا یہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی بات بیان کی اس سے ہمیشہ دشمنی کی گئی، اور اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا دور مل گیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی بھرپور طریقے سے مدد کروں گا، مگر چند ہی روز گزرے تھے کہ ورقہ کی وفات ہو گئی اور وحی کی آمد عارضی طور پر چند روز کے لیے رک گئی۔ وحی کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ اچھا، یہ جو حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، یہ بخاری میں اس کا 3 نمبر ہے اور مسلم میں اس کا نمبر 160 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول کے اعتبار سے یہ قرآن کی اولین صورت ہے۔ یہ نبوت کی ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی جب آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کی کیا چیز ہے۔ پس جبرائیل علیہ السلام پیغام الہی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے کہا کہ آپ پڑھیں، مگر آپ نے عذر پیش کیا اور کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام بار بار یہی بات دہراتے رہے یہاں تک کہ آپ نے پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیں اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیں اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، یعنی اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے کہ جو رب پیدا کرتا ہے وہی پڑھاتا ہے، اس کے نام سے انسان کے لیے پڑھنا ممکن ہے، یعنی جس نے سب چیزوں کو پیدا کیا، کیا وہ تم میں صفت قرات پیدا نہیں کر سکتا؟ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، یعنی خاص طور پر انسان کی پیدائش کا ذکر ہے، انسان کے شرف کو واضح کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ من علق، خون کے لوتھڑے سے، یعنی جمے ہوئے خون میں نہ حس ہے، نہ شعور، نہ علم، نہ ادراک، محض جماد العقل ہے۔ پھر جو خدا جماد العقل کو انسان عاقل بناتا ہے، وہ ایک عاقل کو کامل اور ایک امی کو قاری اور عالم نہیں بنا سکتا، یہاں تک کہ قرات کا امکان ثابت کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ مشکل نہیں کہ تم کو باوجود امی ہونے کے قاری بنا دے۔ آگے اس کی فعلیت اور وقوع پر متنبع فرماتے ہیں، اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیں اور آپ کا رب سب سے زیادہ کریم ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ دیکھیں کہ پوری انسانیت کے لیے جو ہدایت کی کتاب اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع دن سے ہی اس کی تکلیف یعنی ان کو اٹھانی پڑی، یعنی پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بار بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں سینے سے لگا کے بھینچا اور آپ کو تکلیف ہوئی اور آپ کو اس کا یعنی خوف لاحق ہو گیا۔ تو یہ سبحان اللہ، ایک انسان جو تکالیف برداشت کرتا ہے تو باقیوں کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے اتنی تکالیف برداشت کی ہیں کہ قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات بلند ہوتے رہیں گے، اور ہم جو ان کے امتی ہیں وہ اس چیز سے فائدہ اٹھاتی رہیں گی۔ درود پاک پڑھیے، پیار سے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر آپ سیرت پڑھتے ہیں نا یا آپ نے سنی ہوئی ہے تو آپ کے یعنی رونا نہیں آنکھوں سے ختم ہوتا آپ کا، اگر آپ سیرت پڑھ لیں ایک دفعہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکالیف کو ایک دفعہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پہ
ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیں اور آپ کا رب سب سے زیادہ کریم ہے۔ یعنی آپ کا رب بہت زیادہ اور وسیع صفات کا مالک ہے، بہت زیادہ کرم و احسان اور بے پایا جود والا ہے، جس کا کرم یہ ہے کہ اس نے مختلف انواع کے علوم کے ذریعے سے تعلیم دی۔ یعنی آپ کی تربیت جس شان سے کی گئی، اس سے آپ کی کامل استعداد اور لیاقت نمایاں ہے، جب ادھر سے استعداد میں قصور نہیں اور ادھر سے مبتدا فیاض میں بخل نہیں، بلکہ وہ تمام کریموں سے بڑھ کر کریم ہے، پھر وصول فیض میں کیا چیز مانے ہو سکتی ہے۔ اس پروردگار کا نام لے کر پڑھیں جس نے انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی زندگی کی بقا کے سارے اسباب مہیا کر دیے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے بار بار یہ کہا تھا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے، وہ کوتاہیوں سے درگزر کرتا ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے قلم سے علم سکھایا اور قلم کے ساتھ علم عطا کیا، جس کے ذریعے سے تمام علوم کو محفوظ اور حقوق کو ضبط کیا جاتا ہے۔ وہ لوگوں کے لیے ایسا الہجی ہوتا ہے جو ان کے لیے بالمشافہ خطاب کا قائم مقام ہوتا ہے۔ امام تفسیر مجاہد نے ابو عمر سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں 4 چیزیں اپنے دستے قدرت سے خود بنائی ہیں، اور ان کے سوا باقی مخلوقات کے لیے حکم دیا کن ہو جا تو وہ موجود ہو گئی۔ یہ 4 چیزیں یہ ہیں: قلم، عرش، جنت عدن اور سیدنا آدم علیہ السلام۔ یہ بات اس لیے کی گئی کہ جو علم انسان کے حافظے میں ہوتا ہے وہ انسان کے ساتھ چلا جاتا ہے، جس کا انسان اپنی زبان سے اظہار کرتا ہے وہ بھی نہیں رہتا، البتہ قلم سے لکھا ہوا محفوظ رہتا ہے، اگر کسی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے تو۔ قلم سے آسمانی کتابوں کی حفاظت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، قلم ہی تقدیر لکھتا ہے، قلم سے ہی تاریخ اور اسلاف کا ذخیرہ علم محفوظ رہتا ہے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی لکھا پڑھا نہ تھا، فرمایا کہ قلم سے بھی علم وہی دیتا ہے، یوں بھی وہی دے گا، یعنی قلم کے بغیر بھی وہ دے گا۔ اور ممکن ہے ادھر بھی اشارہ ہو کہ جس طرح مفیز اور مستفیض کے درمیان قلم واسطہ ہوتا ہے، اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جبرائیل علیہ السلام محض ایک واسطہ ہیں۔ جس طرح قلم کا توسط اس کا مستلزم نہیں کہ وہ مستفیض سے افضل ہو جائے، ایسے ہی یہاں حقیقت جبرائیلیہ کا حقیقت محمدیہ سے افضل ہونا لازم نہیں آتا، یعنی اگر انہوں نے آ کے سکھایا ہے تو وہ افضل نہیں ہو جاتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ ان سے افضل ہی رہے گا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قلم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو نہ کوئی دین قائم ہوتا اور نہ زندگی کی اصلاح ہوتی۔ علماء نے فرمایا کہ عالم میں قلم 3 ہیں: ایک سب سے پہلا قلم جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور تقدیر کائنات لکھنے کا اس کو حکم دیا، دوسرے فرشتوں کے قلم جس سے وہ تمام ہونے والے واقعات اور ان کے مقادیر کو نیز انسانوں کے اعمال کو لکھتے ہیں، تیسرے عام انسانوں کے قلم جس سے وہ اپنے کلام لکھتے ہیں اور اپنے مقاصد میں کام لیتے ہیں۔ اور کتابت در حقیقت بیان کی ایک قسم ہے اور بیان انسان کی مخصوص صفت ہے۔ علم بالانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، یعنی انسان کی عزت و شرافت علم سے ہے۔ انسان اپنی پیدائش کے آغاز میں جمع ہوا خون تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم کیا کہ اسے وہ باتیں بتا دی جنہیں وہ جانتا نہ تھا۔ علم ہی کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر فضیلت ثابت ہوئی۔ علم الانسان، اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا، یعنی جنس انسان، ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتا تھا، یعنی جن کا اسے علم نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ماں کے پیٹ سے نکالا، وہ اس وقت کچھ نہیں جانتا تھا، اس کو سماعت، بصارت اور عقل سے بہرہ ور کیا، اس کے حصول کے لیے علم کے تمام اسباب آسان کیے، اسے قرآن کی تعلیم دی، حکمت سکھائی۔ علم کبھی تو دل میں ہوتا ہے اور کبھی زبان پر اور کبھی تحریر کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ بس علم کی 3 قسمیں ہیں: ذہنی، لفظی اور رسمی۔ رسمی علم ذہنی اور لفظی کو لازم ہے، لیکن ذہنی اور لفظی رسمی علم کو لازم نہیں۔ اس وجہ سے فرمایا، پڑھو اور آپ کا رب سب سے زیادہ کریم ہے، وہ ذات جس نے قلم سے علم سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، ایک عصر میں
ہے کہ علم لکھ لیا کرو، اور یہ بھی ہے کہ جس نے علم پر عمل کیا اللہ پاک اسے اس علم کا بھی وارث بنا دے گا جسے وہ جانتا نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی لکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اسی لیے میں آپ کو کہتی ہوتی ہوں کہ قلم پین اپنے پاس رکھا کریں تو نوٹ کیا کریں کچھ پوائنٹس، وہ انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ ایک ڈائری بنا لیں اچھی سی، جس میں آپ جو نا کوئی بھی اچھی بات سنیں اور نئی بات سنیں تو اس کو فوراً نوٹ کر لیا کریں، یا اپنے عمل کے لیے کوئی آیت آپ کو ملی ہے تو وہ نوٹ کر لے کہ میں نے اس پہ عمل کرنا ہے، تو اس طرح سے وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے اور ایک یاد دہانی کے طور پہ رہ جاتی ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بلا شبہ یقیناً انسان سرکش ہو جاتا ہے، یعنی بڑا تکبر کرنے والا، اترانے والا، سرکش اور مغرور انسان ہی حد سے تجاوز کرتا ہے اور اپنے رب کے سامنے تکبر کرتا ہے، پھر اس کا انکار کرتا ہے۔ ان رآہ استغنی، پھر وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ مستغنا ہو گیا، یعنی وہ اپنے آپ کو خوشحال دیکھتا ہے تو تکبر کرتا ہے۔ جب اس نے اپنے آپ کو غنی دیکھا تو سرکشی اور بغاوت پر اتر آیا، اسے لگتا ہے کہ کوئی مجھے پکڑنے والا نہیں، مجھ سے حساب کتاب لینے والا نہیں۔ ان الی ربک الرجعی، یقیناً تیرے رب ہی کی طرف سے واپسی ہے، یقیناً تیرے رب ہی کی طرف واپسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الی ربک الرجعی، یعنی رجعی بمانی لوٹ کر واپس جانے کا مقام۔ انسان دنیا میں کتنی بھی سرکشی اختیار کر لے، بالآخر اس کو اپنے رب کی پاس جانا پڑے گا۔ اس وقت اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس کی اس تکبرانہ روش کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ اے غافل انسان، دنیا کے خزانے بھی اکٹھے کر لے تو کتنے دن تک کام آئیں گے؟ یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور موت آ کر تمہارا گلا دبا دے گی۔ تم نے مر جانا ہے اور لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ تیری فرعونیت خاک میں مل جائے گی، تجھے اپنے رب کو حساب دینا ہے۔ بس تم کس عزت کی تلاش میں ہو؟ آخرت کی عزت کے لیے کوشش کرو۔ جب تم سے سوال ہوگا عمر کن کاموں میں گزاری، جوانی کن کاموں میں پرانی کر دی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، علم پر کتنا عمل کیا، ساری مخلوق کے سامنے رسوا ہونے سے بچنے کے لیے آج ہی لوٹ جانے کی تیاری کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں، اور آپ اللہ تعالیٰ کو ہرگز غافل خیال نہ کریں، اس سے جو ظالم کرتے ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اس حالت میں کہ تیز دوڑنے والے اپنے سروں کو اوپر اٹھانے والے ہوں گے، ان کی نگاہ ان کی اپنی جانب ہی نہیں لوٹے گی اور ان کے دل خالی ہوں گے۔ ارأیت الذی ینہا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے؟ یعنی یہ آیتیں ابو جہل کی مذمت میں نازل ہوئیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ کے قریب نماز پڑھنے پر دھمکیاں دیتا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو جہل نے ایسے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے سامنے اپنا چہرہ زمین پر رکھتے ہیں؟ یعنی وہ تمہارے سامنے ایک اللہ کو سجدہ کرتے ہیں؟ کہا گیا ہاں۔ ابو جہل نے کہا، لات اور عزیٰ کی قسم، اگر میں نے انہیں ایسا کرتے دیکھ لیا تو ان کی گردن رون ڈالوں گا یا ان کے چہرے کو مٹی میں لتھیڑ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے آپ کی گردن روندنے کا ارادہ کیا، لیکن اچانک وہ آپ سے دور ہو گیا اور اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ گیا، اور وہ اپنے ہاتھوں سے کسی چیز سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سے کہا گیا، تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا، میرے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق تھی، بڑا ہولناک منظر تھا اور فرشتوں کے بازو تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے ایک ایک عضو کو اچک لیتے۔ اللہ اکبر۔ یہ مسلم کی روایت ہے 7065۔ یعنی وہ جزا کے دن سے نہیں ڈرتا، خود بھی اللہ کا راستہ چھوڑتا ہے اور دوسروں کو بھی چھوڑنے کی دعوت دیتا ہے۔ عبداً اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی اپنے عمل کا جائزہ تو لو، تم نماز پڑھنے سے روکتے ہو جو ایمان والے اعمال میں سب سے افضل عمل ہے، یعنی اس کی سرکشی اور تمرد کو دیکھو کہ خود کو تو اپنے رب کے سامنے جھکنے کی توفیق نہیں، دوسرا بندہ اگر خدا کے سامنے سر مسجود ہوتا ہے اسے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ان آیات میں اشارہ ابو جہل ملعون کی طرف ہے، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھتا تو چڑھاتا اور دھمکاتا تھا اور طرح طرح سے ایذائیں پہنچانے کی صحیح کرتا تھا۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے نا سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ سب دوست یہ جو تنگ کرنے والے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حد سے زیادہ،
تو انہوں نے اوجڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اللہ اکبر رکھ دی تھی، اس قدر یعنی وہ اس تنگ کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے آ کے پھر وہ گند سارا ہٹایا تھا آپ سے، اور یہ پیچھے کھڑے ہو کے تالیاں بجا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ کیا ارأیتا ان کان علی الہدا، کیا آپ نے دیکھا اگر وہ ہدایت پر ہو، یعنی اے نماز سے روکنے والے یہ تو بتاؤ، اگر نماز پڑھنے والا شخص حق پر ہو، حق کا علم رکھتا ہو، اس پر عمل کرتا ہو، اس سے مراد علی الہدا یعنی ہدایت پر، اس سے مراد سیدھے راستے پر ہونا، بے خطا ہونا، او امر بالتقوی یا تقوی کا حکم دیتا ہو، یعنی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہیں آپ بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روک رہے ہو، اگر وہ سیدھے راستے پر ہوں، ان کی عبادت اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو، ان کی زندگی تقوی والی ہو، اور وہ دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب دلاتے ہوں، کیا یہ اچھی بات ہے کہ ایسے شخص کو روکا جائے جس کا یہ وصف ہے؟ کیا اس کو روکنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی اور حق کے خلاف جنگ نہیں؟ کیونکہ نہیں کا رخ صرف اسی کی طرف ہوتا ہے جو فی نفسی ہی ہدایت پر نہیں ہوتا، یا وہ دوسروں کو تقوی کے خلاف حکم دیتا ہے۔ تقوی کا حکم وہ دیتا ہے جو خود متقی ہو۔ تقوی کے حکم سے مراد ان چیزوں کا حکم دینا ہے جن کی وجہ سے انسان جہنم کی آگ سے بچ سکے، یعنی توحید، عمل صالح اور اخلاص کی تعلیم۔ ارأیت ان کذب وتولی، کیا تم نے دیکھا اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، یعنی اگر نماز سے روکنے والے نے جھٹلایا ہو، وتولی اور منہ موڑا، اور حکم سے منہ موڑا ہو، تو کیا وہ زمین و آسمان کے خالق کے عذاب سے نہیں ڈرتا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ بھلا بتاؤ، جو شخص پیغمبر کو جھٹلاتا ہے، وہ ایمان سے منہ موڑتا ہے، یہ اس شخص کی مخالفت کرنے کا حق رکھتا ہے جو ہدایت پر ہے، نماز پڑھتا ہے اور تقوی کا حکم دیتا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا اس نے نہیں جانا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ یعنی کیا اللہ تعالیٰ کے گھر میں اس کی عبادت سے روکنے والا نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی حرکتوں کو دیکھتا ہے، وہ سارے معاملات کا حساب لے گا۔ یہ بات اس لیے کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو وہ بدلہ بھی دے گا، یہ بات اس کے علم میں نہیں ہے کیا؟ کلا لئن لم ينتہ لنسفعا بالناصیہ، کلا لئن لم ينتہ، ہرگز نہیں، یقیناً اگر وہ باز نہ آیا، یعنی رب العزت نے ڈانٹ کر فرمایا کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا اور سرکشی سے نہ رکا، لنسفعا بالناصیہ، تو ہم پیشانی کے بالوں سے لازماً کھینچیں گے، ہم اس کی گناہ گار پیشانی کو بڑی سختی سے پکڑیں گے۔ رب العزت نے فرمایا سورہ الرحمن آیت نمبر 41 میں، مجرموں کو ان کی علامت ہی سے پہچان لیا جائے گا، پھر انہیں ان کی پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑا جائے گا۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، جو جھوٹی خطا کار پیشانی ہے، یعنی جس پر یہ چوٹ ہے وہ جھوٹ اور گناہوں سے بھرا ہوا ہے، گویا اس کا دماغ اور گناہ بال بال سرایت کر گیا ہے۔ یعنی جس سر پر یہ چوٹی ہے وہ جھوٹ اور گناہوں سے بھرا ہوا ہے، گویا اس کا دروغ اور گناہ بال بال میں سرایت کر گیا ہے، یہ اس بدبخت کی پیشانی ہوگی جو جھوٹا اور گنہگار ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِیَہُ، پس وہ اپنی مجلس کو بلا لے، یعنی اپنے ساتھیوں، حمایتیوں، قبیلے کے لوگوں کو بلا لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خلاف اس کی مدد کریں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آیا، اس نے کہا کیا میں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا؟ کیا میں نے تمہیں اس کام سے منع نہیں کیا؟ کیا میں نے تمہیں اس کام سے منع نہیں کیا؟ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اس نے آپ کو دھمکایا۔ ابو جہل نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ اس شہر میں مجھ سے زیادہ کسی کے اصحاب مجلس نہیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری، فَلْيَدْعُ نَادِیَہُ سَنَدْعُ الزَّبَانِیَہ، پس وہ اپنی مجلس کو بلا لے، جلد ہی ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر وہ اپنے ہم نشین بلاتا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اسے پکڑ لیتے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے 3349۔
سندع الزبانیہ، جلد ہی ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے، یعنی ہم عذاب والے فرشتے بلائیں گے اور دیکھیں گے کہ کون غالب آتا ہے۔ الزبانیہ سے مراد بلا اتفاق دوزخ کے عذاب دینے والے فرشتے ہیں۔ کلا لا تطیعوا واسجد واقترب، ہرگز نہیں آپ اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور بہت قریب ہو جاؤ۔ یعنی وہ تو اسی چیز کا حکم دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، جس سے خسارہ ہو، اس لیے اس کی بات نہ مانو۔ وہ آپ کو نماز سے روکتا ہے، آپ اس کی بات مان کر کعبہ میں نماز کی ادائیگی سے نہ رکیں۔ وسجد اور سجدہ کرو، یہاں سجدے سے مراد صرف سجدہ نہیں بلکہ نماز ہے۔ وقترب، اور بہت قریب ہو جاؤ، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کثرت سے نماز پڑھتے رہیں، سجدوں وغیرہ اور دیگر نیکیوں اور عبادات سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیجیے، کیونکہ یہ تمام عبادات اور اس کی رضا کے قریب کرتی ہیں۔ یہ ہر اس شخص کے لیے عام ہے جو بھلائی سے روکتا ہے، اور ہر اس امر کے لیے عام ہے جس سے روکا گیا ہے۔ اگرچہ یہ آیات ابو جہل کے بارے میں ہے، اس وقت نازل ہوئیں جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکا، آپ کو تعذیب دی اور اذیت پہنچائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو، تو سجدے میں دعا زیادہ کیا کرو۔ یہ مسلم کی روایت ہے 482۔ سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رات گزارتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استنجا اور وضو کے لیے پانی لایا کرتا تھا۔ آپ نے ایک رات فرمایا مانگ، تو میں نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ اور کچھ؟ میں نے عرض کیا بس یہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اپنے معاملے میں سجود کی کثرت کے ساتھ میری مدد کر۔ یہ مسلم کی روایت ہے 1094، اور بخاری میں بھی ہے یہ حدیث ہمیں ملتی ہے۔ یعنی جو خدمت گزار تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے ان کو کہا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں جنت میں۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بس اب بیگم ہو جاؤ، تم چاہے کوئی نیکی کرو یا نہ کرو، میں تمہارے لیے دعا کروں گا تو تم کامیاب ہو جاؤ۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو اپنے معاملے میں سجود کی کثرت سے میری مدد کر، یعنی اپنے اعمال جاری رکھ، سجدوں کی کثرت کر، نمازیں اور عبادات اپنی نہ چھوڑ، تو ان کی وجہ سے پھر میں تیری سفارش کروں گا اور تیرے لیے دعا کروں گا، تو دعا جو ہے وہ قبول ہوگی۔ الحمدللہ۔ سورہ القدر، قدر دال پہ جزم ہے۔ اچھا، ہماری سورہ جو ہے نا، سورہ الق کمپلیٹ ہوئی ہے۔ سورہ قدر کر لیں یا پھر نیکسٹ کریں انشاءاللہ، روزوں میں ہی کر لیتے ہیں، پھر اس کو جو ہے نا جو باقی رہ جائے گا وہ انشاءاللہ بعد میں کر لیں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، سورہ قدر جو ہے وہ مکی ہے، اور مصحف اس کا 1 رکوع اور 5 آیات ہیں۔ مصحف میں اس کی ترتیب ہے 95، اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 65۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ رب العزت نے قرآن کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر کو شب مبارک یا لیلۃ المبارکہ بھی کہتے ہیں، جیسا کہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یقیناً ہم نے اس کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے، یقیناً ہم ڈرانے والے تھے۔ سورہ دخان آیت نمبر 3۔ قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے نزول کا آغاز ہوا یا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یعنی بیت العزت میں ایک ہی مرتبہ اتار دیا گیا، اور وہاں سے حالات اور ضروریات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترتا رہا حتیٰ کہ 23 سال میں پورا ہوا۔ لیلۃ القدر کس مہینے کی رات ہے؟ لیلۃ القدر یعنی مرتبے والی رات رمضان میں آتی ہے۔ رب العزت نے فرمایا
سورہ البقرہ آیت نمبر 185 میں رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی اور حق و باطل کا فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں۔ تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں حاضر ہو تو وہ اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تم پر تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم تعداد پوری کر سکو اور تم اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ لیلۃ القدر کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ نسائی کی روایت ہے 2108۔ سیدنا واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحف ابراہیم ماہ رمضان کی پہلی رات میں نازل کیے گئے، تو تورات اس وقت نازل کی گئی جب رمضان کے 6 دن گزر چکے تھے، انجیل تب نازل کی گئی جب رمضان کے 13 دن گزر چکے تھے، زبور اس وقت نازل کی گئی جب رمضان کے 18 دن گزر چکے تھے، اور قرآن اس وقت نازل کیا گیا جب رمضان کی 24 دن گزر چکے تھے۔ یہ سلسلۃ الصحیحہ کی روایت ہے 1575 اور مسند احمد میں ہے 17109۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ آ گیا اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہا وہ ہر طرح کی خیر سے محروم رہا، اور اس کی بھلائی سے محروم وہی رہے گا جو واقعی محروم ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 1644۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اس رات زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بھی صحیحہ کی روایت ہے 2205۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر کی شان عظیم ہے، اس کی قدر و منزلت کی بنا پر اسے لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ لیلۃ القدر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت نازل فرمائی جس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ لیلۃ القدر کو اس لیے مرتبے والی رات کہا گیا کہ سال بھر میں جو کچھ وقوع پذیر ہوتا ہے، یعنی عمر، رزق، تقدیر وغیرہ اس رات میں مقدر کر دی جاتی ہے۔ لیلۃ القدر کے معنی اندازہ اور فیصلہ کرنے کے ہیں، یعنی قدر کے معنی اندازہ اور فیصلہ کرنے کے ہیں۔ اس اعتبار سے اس کے معنی اندازہ اور فیصلہ کرنے کے اسی لیے اسے لیلۃ الحکم بھی کہتے ہیں۔ قدر کے معنی قدر و منزلت کے ہیں، اس رات کی عبادت کی بہت قدر ہوتی ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ قدر کے معنی تنگی کے ہیں، لیلۃ القدر تنگی والی رات ہے کیونکہ اس رات اتنی کثرت سے فرشتے زمین پر آتے ہیں کہ وہ تنگ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور لیلۃ القدر کو مبہم رکھنے میں حکمت ہے، آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کی فضیلت حاصل کرنے کی شوق میں لوگ خوب عبادت کرتے ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی یہ رات اتنی جلیل القدر اور عظیم الشان ہے کہ آپ کو اس کا علم نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ خالص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے لیلۃ القدر کا قیام کرے تو اس کے تمام سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ سوال اس لیے کیا گیا تاکہ رات کی اہمیت اور عظمت کو واضح کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی عظمت کا ادراک کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ لیلۃ القدر کو تلاش کیسے کریں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ زر بن حبیش کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تمہارے بھائی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جو شخص سال بھر قیام کرے وہ اس رات کو پا لے گا۔ ابی بن کعب کہنے لگے، اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن کو بخشے، وہ خود جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے رمضان کی آخری عشرہ میں ہے اور وہ 27ویں رات ہے، مگر وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس پر بھروسہ نہ کر بیٹھیں۔ پھر ابی نے بغیر استثناء کے قسم کھائی اور وہ کہ وہ 27ویں رات ہے۔ میں نے پوچھا، ابو المنذر، ابی بن کعب کی کنیت، یعنی تم کیسے بات کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، اس نشانی کی بنا پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی، اور وہ علامت یہ ہے کہ اس کی صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو اس میں شعاع نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر
میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیلۃ القدر میں کون سی دعا کرنی چاہیے؟ سب کو آتی ہے الحمدللہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں اپنے رب سے کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے اور درگزر کو پسند فرمانے والا ہے، سو مجھ سے بھی درگزر فرما، آمین۔ یہ ترمذی میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی لیلۃ القدر میں کیا جانے والا عمل ان 1000 مہینوں میں کیے جانے والے عمل سے بہتر ہے جس میں لیلۃ القدر نہ ہو، اور اس میں کثیر خیر اور بھلائیاں تقسیم ہوتی ہیں جو 1000 مہینوں میں بھی نہیں ہوتی، یعنی قدر کی رات فضیلت میں 1000 مہینے کے برابر ہے۔ وہ عمل جو شب قدر میں واقع ہوتا ہے 1000 مہینے میں جو شب قدر سے خالی ہو واقع ہونے والے عمل سے بہتر ہے۔ یہ ان امور میں سے ہے جن پر خرد حیران اور عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ضعیف القوی امت کو ایسی رات سے نوازا جس کے اندر عمل 1000 مہینوں کے عمل سے بڑھ کر ہے۔ یہ ایک ایسے معمر شخص کی عمر کے برابر ہے جسے 80 سال سے زیادہ طویل عمر دی گئی۔ سبحان اللہ۔ 1000 مہینوں سے مراد 83 سال اور 4 ماہ ہیں۔ اس ایک رات کی عبادت کا ثواب اتنا زیادہ ہے، یہ امت پر احسان ہے کہ زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے آسانی فراہم کر دی۔ سبحان اللہ۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے بارے میں اترتے ہیں، یعنی فرشتے اس مبارک رات میں کثرت سے نازل ہوتے ہیں۔ جبرائیل امین اس رات میں نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ ہر حکم سے مراد انسانوں کی تقدیریں ہیں جو اس دن طے کی جاتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر محکم کام کا فیصلہ صادر کیا جاتا ہے۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 4 میں آتا ہے، اور وہ ان کاموں کو انجام دینے کے لیے اترتے ہیں جن کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اس سال کے لیے فرماتا ہے۔ اس مبارک رات میں فرشتے کثرت سے اترتے ہیں کیونکہ یہ بڑی برکت والی رات ہے، اور فرشتے برکتوں اور رحمتوں کے موقع پر ہی اترتے ہیں، مثلا تلاوت قرآن کے موقع پر اترتے ہیں، ذکر کی مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں، اور طلباء کی عظمت کے لیے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ طالب علم کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ فرشتے اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں، سبحان اللہ، قدموں کے نیچے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور وہ رات فجر کی طلوع ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اس رات میں جو فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ سارے عبادت گزاروں کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس رات میں جتنے فیصلے کیے جاتے ہیں وہ سب خیر اور سلامتی کے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی قوم کی تباہی کا فیصلہ بھی ہو تو زمین والوں کے لیے اس میں خیر اور سلامتی ہے۔ یہ رات ہر آفت اور ہر شر سے سلامت ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اس کی بھلائی کثیر ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، اور وہ رات فجر کے طلوع ہونے تک، یعنی اس رات کی ابتدا غروب آفتاب سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام اور اس کی انتہا طلوع فجر ہے۔ الحمدللہ جی، الحمدللہ۔ ہماری جو ہے نا سورہ قدر بھی کمپلیٹ ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے پہلے دورہ قرآن کمپلیٹ کیا، اور اب ہم الحمدللہ اما پارہ کا جو ہے تفسیر پڑھ رہے ہیں سب اکٹھے ہو کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی برکتیں عطا فرمائے، اس کام کو اور برکتیں عطا فرمائے کہ اس کام کو جاری رکھے، ہماری اس نیکی کو قبول فرمائے۔ آپ کا بیٹھنا، آپ کے وقت کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور آپ کی وقتوں میں برکت دے، صحت میں برکت دے، مال میں عزت میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے والدین کے لیے اس چیز کو صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔